السلام علیکم، کیسی ہے میری ناول فیملی؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے امان میں رکھے۔ تو کیسی لگ رہی ہے آپ کو یہ ناول؟ اچھی لگ رہی ہے تو پلیز مجھے کامنٹس میں بتائیں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ناول کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول ہم پڑھ رہے ہیں ماہ کامل ایز زہرا اسماعیل۔ تو چلیے ناول کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ زاور اس وقت صدیق صاحب کے آفس میں موجود تھا۔ صدیق صاحب اس کے آنے سے ہی اپنی آدھی پریشانی بھول گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زاویار یہ کام بخوبی کرے گا۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے انکل مجھے کیا کرنا ہے؟ اس نے بیٹھتے ہی سوال کیا۔ یہ فائل پڑھو۔ انہوں نے اس کے سامنے ایک فائل رکھی جو وہ فوراً ہی اٹھا چکا تھا۔ فردین خان ایک خطرناک انسان ہے جو دبئی میں بیٹھ کے پاکستان میں برائی پھیلا رہا ہے۔ شاید میں یہ کیس کبھی نہ لیتا، یہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے، یوں کہوں کہ ناممکن ہے، مگر میرے دوست کی بیٹی اس کے قبضے میں ہے اور مجھے ہر حال میں بحفاظت چاہیے۔ تم سمجھ رہے ہو نا زاویار؟ پولیس اس میں تمہارا ساتھ دے گی۔ میں نے اپنے دوست ڈی ایس پی رانا سے بات کر لی ہے، جب بھی تمہیں ان کی ضرورت ہوئی وہ اپنی ٹیم بھیج دیں گے یہاں سے، اور دبئی میں تمہیں وہاں کی پولیس بھی جوائن کرے گی۔ انہوں نے زاویار کو بغور اس فائل کو پڑھتے دیکھا۔ کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا اگر اسے دل سے کیا جائے اور آخری سانس تک کیا جائے۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے ناممکن نہیں، تبھی میرے ذہن میں تمہارا نام پہلے آیا۔ ایک ہفتے میں وہ لڑکی آپ کے پاس ہوگی اور فردین خان جیل میں۔ اس نے فائل کو بند کیا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے زاور کہ ایک ہفتے میں ہو جائے۔ ہمیں ایک ایسے ثبوت کی ضرورت ہے جسے ہم کورٹ میں جمع کروا سکیں، اور فردین خان اپنے تمام کام بہت صفائی سے کرتا ہے۔ انہوں نے زاور کی یاد دہانی کی۔ تو کیوں نہ ہم بھی اس کی صفائی میں شامل ہو جائیں؟ وہ مسکرا کر کہتا اٹھ چکا تھا۔ تم کیا کرنے لگے ہو؟ آپ بس دیکھتے جائیے، لیکن اس سے پہلے مجھے آپ کورٹ سے اجازت نامہ دلوا دیں۔ اس کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو میں تمہیں فوراً دے دوں گا، پھر ایک ہفتے تک آپ کا کام ہو جائے گا۔ وہ فائل ہاتھ میں پکڑے باہر کی طرف چل دیا۔ یہ لڑکا ضرور کچھ کر کے آئے گا، صدیق صاحب پیچھے سے ہلکی آواز میں بولے۔ جتنا دلکش نظارہ زرنش بالکنی سے دیکھ کر آئی تھی، اس سے کہیں زیادہ دلکش نظارہ وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات کو مان چکی تھی کہ یہ موتیوں جیسے چمکنے والی جگہ، ہر طرف روشنی ہے، لوگوں کا ہجوم ہے۔ اس نے ایک بات تو دیکھی تھی، وہ یہ کہ دی پرل میں ہر عمارت ایک دوسرے کے رنگ میں رنگی ہے۔ یہاں سب کچھ ایک جیسا ہے۔ اسٹریٹ کے دونوں اطراف ہر چیز ایک دوسرے کا عکس پیش کر رہی تھی، اور درمیان میں بہتا پانی اس جگہ کا حسن تھا۔ یہاں سے دوسری طرف جانے کے لیے ایک چھوٹا سا برج تھا۔ زرنش اسی برج پر کھڑی اس پانی کو دیکھ رہی تھی جو بہت ہی صاف تھا۔ اسی پانی میں چاند کا نظر آنا بہت خوبصورت منظر تھا۔ پارس، یہ جگہ بہت پیاری ہے، تم کتنے لکی ہو کہ تم یہاں رہتے ہو۔ وہ اب بھی اس چاند کو دیکھ رہی تھی۔ تم بھی ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے آ جاؤ۔ پارس نے بھی اس چاند کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں یہاں کیسے رہنے آ سکتی ہوں؟ میرا گھر تو پاکستان ہے۔ اس نے حیرت سے پارس کو دیکھا اور اس برج سے اتر گئی۔ بے وقوف لڑکی، وہ مسکراتا اس کے پیچھے چل دیا۔ چلتے چلتے وہ اچانک رکی۔ سامنے اسے پھولوں کی دکان نظر آئی۔ ایک عورت اس دکان کو سنبھال رہی تھی اور ساتھ ہی اپنی گود میں لیے چھوٹے سے بچے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس دکان میں ہر رنگ، ہر قسم کا پھول تھا۔ زرنش انہی پھولوں پہ کھو گئی۔ کہاں کھو گئی ہو؟ پارس نے اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ چلو میں تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں۔ آئس کریم؟ وہ خوشی سے مگر ہلکی آواز میں چلائی۔ ہاں چلو۔ آئس کریم کا نام سنتے ہی وہ پھولوں کو بھول گئی۔ پارس، مجھے بھی عربی زبان سیکھنی ہے۔ تم نے کیوں سیکھنی ہے؟ ارے اب میں یہاں آئی ہوں تو لوگوں سے تو بات کروں گی نا، یہاں تو سب عربی زبان بولتے ہیں۔ اس نے سب کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، یہاں لوگ اردو بھی بولتے ہیں کچھ۔ تو کیا میں سب کو پکڑ کر پوچھوں گی، سنیں آپ کو اردو آتی ہے؟ کیونکہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ زرنش نے آنکھیں گھمائی۔ تو تم یہاں کون سا ہمیشہ رہنے آئی ہو؟ ایک مہینے کے لیے تو آئی ہو، اور اس مہینے میں گھومو گی یا عربی سیکھو گی؟ ہاں یہ تو ہے، لیکن کیا پتہ میں ہمیشہ کے لیے آ جاؤں، اس نے نا سمجھے انداز میں کہا، جبکہ یہ سن کے پارس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیا مطلب؟
تم واقعی یہاں ہمیشہ رہنا چاہتی؟ اس نے جیسے تصدیق کرنی چاہیے، ایسی خوبصورت جگہ پر رہنے کے لیے کون انکار کرے گا؟ پارس ابھی کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ جب وہ دوبارہ بولی، مگر میں انا بابا کے بغیر نہیں رہ سکتی ہمیشہ کے لیے، تو یہ تو پلان کینسل۔ اب کی بار پارس کو زیادہ حیرت ہوئی کہ کوئی اتنا سادہ کیسے ہو سکتا ہے، بیوقوف لڑکی۔ وہ پھر بڑبڑایا، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ نہیں، آئس کریم تو بہت اچھی ہے پارس۔ اس کے جذباتوں کا گلا گھونٹنے کے لیے یہ لڑکی آئس کریم کی تعریف کر رہی تھی، حیرت ہے۔ سر، آپ کے لیے کال آئی ہے پاکستان سے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا نشے میں جھول رہا تھا جب اس کا خاص آدمی اس کی طرف فون لے کر بڑھا۔ فون کان سے لگاتے ہی اگلے والے کی بات سن کر اس کا بلند قہقہ پورے آفس میں گونجا۔ شاباش میرے بچے، شاباش! مجھے جلد وہ لڑکی یہاں دبئی میں چاہیے۔ بڑی رقم لیے بیٹھا ہوں میں، لڑکی کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا۔ اچانک وہ اپنی کرسی پکڑ کر سیدھا ہوا بیٹھا۔ مگر وہ بھروسے والا تو ہے نا؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ بہترین، بہترین، بس جلد تم دونوں اس لڑکی کو یہاں لے کر پہنچو، اس نے کہتے فون رکھ دیا۔ وہ آنکھوں کو مسلتے ہوئے باہر آئی جیسے وہ اب بھی نیند میں ہو۔ السلام علیکم بیٹی، سامنے سے انا کی آواز آئی۔ وعلیکم السلام۔ زرنش انہیں دیکھتے ہی پاس والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے انا کے چہرہ کا جائزہ لیا، جہاں رونق تھی، سفید رنگ، آنکھوں میں چمک۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی جوانی میں خوبصورتی کا مجسمہ ہوں گی۔ کیا ہوا بیٹی، کیا سوچ رہی ہو؟ انہوں نے اسے اپنی طرف متوجہ پایا تو سوال کیا۔ آپ کو اردو آتی ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں مجھے اردو آتی ہے، پارس بیٹے نے سکھائی ہے، وہ مسکرائی۔ اور میں کل سے سوچ رہی تھی کہ یہاں کوئی ایسا ہوگا جس سے میں دوستی کر پاؤں، ورنہ میں تایا ابو اور پارس کے علاوہ کس سے بات کروں گی؟ وہ ہنسی۔ اس کے ہنسنے پر انا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جس پر زرنش چونکی۔ اللہ برقرار رکھے تمہاری ہنسی، بہت خوبصورت ہنسی ہے، وہ محبت سے بولیں کہ زرنش مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ تایا جان اور پارس کہاں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے سوال کیا۔ پارس تو یونیورسٹی گیا ہے، کہہ رہا تھا جلدی آ جائے گا، ایک ہی کلاس ہے۔ اور زہیب بیٹا آفس چلے گئے۔ یہ کہتے ہی وہ کچن میں چلی گئی۔ کیا کھاؤ گی بچے، میں ناشتہ بنا دوں؟ انہوں نے اندر سے اونچی آواز میں کہا۔ ارے آپ مت کرے، میں خود کر لوں گی۔ انا رہنے دیں، وہ بھاگ کر اندر آئی۔ تم کیوں کرو گی، میں ہوں نا۔ جاؤ جا کر بیٹھو، میں لے کر آتی ہوں ناشتہ۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا انا، وہ مایوسی سے بولی۔ کیا تمہاری امی تمہارے لیے ناشتہ نہیں بناتی؟ امی ہی تو بناتی ہیں، وہ مسکرائی۔ تو کیا میں تمہاری امی جیسی نہیں ہوں؟ امی نہ صحیح، نانی ماں تو ہوں، انہوں نے پیار سے سوال کیا۔ آپ ہیں؟ اس نے سر جھکائے جواب دیا۔ تو مجھے کرنے دو، جاؤ تم، وہ کہتے فریج کی طرف چلی گئیں۔ زرنش بھی کچن سے باہر نکلی اور سیدھا بالکونی میں گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ شہر واقعی خوبصورت تھا۔ اس کی نظر بہتے پانی کی طرف گئی جس پر سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں۔ اس نے اس جگہ کے رنگوں کو شہر کہا تھا، جو رات تو موتیوں کی طرح چمکتا اور دن میں رنگوں میں ڈھل جاتا تھا۔ وہ ایک نظر سب پر ڈالتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ زرنش بیٹا ناشتہ تیار ہے، آ جاؤ۔ انا، آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ اس نے کرسی گھسیٹتے ہوئے پوچھا۔ انا بھی اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ ایک بیٹا ہے اور بہو ہے، میرے میاں کا انتقال 9 سال پہلے ہو گیا تھا، وہ اداس ہوتے بولیں۔ آپ کا بیٹا آپ کو ایسے کسی کے گھر میں کام کرنے کیسے دیتے ہیں؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ اسے لگتا تھا کہ انا شاید اکیلی ہیں تبھی یہاں کام کرتی ہیں۔ اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں اس کی بیوی سے دور ہوں۔ انا آپ ایسے اداس کیوں ہیں؟ زرنش نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس یہ ساس بہو کی نفرت، لڑائی برسوں سے چلی آ رہی ہے، نہ جانے رشتے کب محبت میں ڈھلیں گے۔ ویسے اماں، آپ کی اردو تو کمال ہے۔ زرنش نے جب ان کی آنکھوں میں نمی محسوس کی تو بات بدلی۔ یہ تو پارس کا کمال ہے، بہت اچھا بچہ ہے، اس نے کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں یہاں صرف کام کرتی ہوں۔ انا کہتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے۔ اور اس کے بعد زرنش ان کے ساتھ کافی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ جب وہ وقت دیکھ کر اندر تیار ہونے چلی گئی، کیونکہ اسے پارس کی طرف سے میسج مل گیا تھا کہ جو کہ اما نے
جو اماں نے دیا تھا کہ وہ یونیورسٹی سے آ کر اسے باہر لے جائے گا۔ تم نے تو ایک بندے کا کہا تھا، یہ تو 2 ہیں امتیاز۔ جی سر، مگر مین آدمی یہ ہے، اس کا نام کبیر ہے، بہت بڑا اسمگلر ہے، خفیہ طریقوں سے اپنے کام کو سر انجام دیتا ہے، اور یہ عالم ہے اس کا خاص آدمی، یوں سمجھ لے نوکر۔ میں نوکر نہیں ہوں، عالم غصے سے بولا۔ فردین صاحب، یہ میرا نوکر نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھے یہ میرا دوسرا بازو ہے، اور یہ میرے ساتھ ہی رہے گا۔ اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو ہمیں اجازت دیں، کبیر نے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ برخوردار، تم تو خفا ہی ہو گئے۔ ہم تو بس پوچھ رہے تھے، امتیاز نے ہمیں سب بتا دیا۔ کیسے تم نے اس بھاگی ہوئی لڑکی کو امتیاز تک پہنچایا، ہم خوش ہوئے تم سے، مگر ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ تم نے یہ سب کیوں کیا۔ وہ اپنی سگریٹ منہ میں دباتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہمارے کام میں جان پہچان لازمی نہیں ہوتی، جتنا پردے میں رہا جائے وہ بہتر ہوتا ہے، اور جس لڑکی کو آپ یہاں لائے ہیں اس کا باپ میرا بھی دشمن ہے، اور دشمن کا دشمن ہمارا بھائی ہوا نا امتیاز صاحب، کبیر نے شیطانی مسکراہٹ سجائی۔ ہمیں خوشی کے ساتھ حیرت ہو رہی ہے، لگتا ہے تم ہمارے خاص آدمی بنتے جا رہے ہو۔ ضرور امتیاز صاحب، نیکی اور پوچھ وہ ہنسا۔ کافی دیر دونوں میں باتیں ہونے کے بعد کبیر اور عالم اپنے کمرے میں آ گئے، جو اس ولا کا دوسرے نمبر پر بہترین کمرہ تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو پارس اس کا پہلے سے ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ہرے رنگ کا فراک پہنا تھا جو گھٹنوں تک آ رہا تھا، ساتھ ہی چوڑی دار پاجامہ، اور سردی سے بچنے کے لیے لمبا کوٹ ڈالا تھا۔ بالوں کو پونی ٹیل کیے وہ بہت سادی سی تیار ہوئی تھی، مگر وہ سادگی میں بھی ایک الگ حسن کی مالک تھی۔ چلے پارس، میں تیار ہوں، وہ اپنا کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ لگتا ہے آج کل کی لڑکیاں تمہاری خوبصورتی سے بہت جلنے والی ہیں، پارس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ مسکرائی۔ میں بھی کہہ رہی ہوں نا، وہ بھی پیچھے نہ ہٹی۔ کون کیا کہہ رہا ہے؟ دونوں کی آواز سن کر انا اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ یہاں انا کو ایک الگ سے کمرہ دیا گیا تھا کہ کبھی اگر انہیں کام کی وجہ سے تھکن ہو تو وہ آرام کر پائیں۔ انا یہ کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے قطر کی لڑکیاں جلیں گی۔ جلن تو پتہ نہیں میرے بچے، مگر تم اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ سب ایک بار تو تمہیں ضرور دیکھیں گے، اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں نہیں چاہتی مجھے کوئی دیکھے۔ کیوں نہیں چاہتی؟ اس بار پارس نے سوال کیا۔ وہ میں واپس آ کر بتاؤں گی، ابھی دیر ہو رہی ہے۔ ہاں چلو پھر، پارس کہتا باہر چلا گیا۔ انا آپ بھی چلتی تو مزہ آتا، زرنش ان سے گلے ملتے ہوئے بولی۔ نہ بچے، ان بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت کہاں، تم جاؤ خوب مزے کرنا، خیال رکھنا اپنا۔ اچھا، وہ پیار سے اسے سمجھا رہی تھی۔ زرنش ہاں میں سر ہلاتی باہر چلی گئی، جہاں پارس کار میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ویسے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کار میں بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ تو تمہیں وہاں جا کر دیکھنا پڑے گا، زرنش نے پھر ہاں میں سر ہلایا۔ جو بھی تھا، قطر بہت خوبصورت تھا، اب چاہے وہ جہاں بھی جاتی اسے وہ جگہ خوبصورت ہی لگتی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد زرنش نے پھر سوال کیا۔ بتائیں نا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا بابا، بتاتا ہوں۔ آج میں تمہیں پورا آئسلینڈ گھماؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں وہ اتنا پسند آئے گا۔ کیا وہ جگہ واقعی اتنی خوبصورت ہے؟ ہاں سچ تو یہ قطر خوبصورت ملکوں میں سے ایک ہے۔ قطر کی خوبصورتی یہاں کے سمندروں میں وسیع ہے، اور جہاں میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں اسے دی پیرل آئسلینڈ کہتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ میں تمہیں قطر کی خوبصورتی دکھانے لے جا رہا ہوں۔ آپ کی باتوں سے تو مجھے اور زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے، وہ خوشی سے بولی۔ ہم بس پہنچ گئے۔ وہ لوگ وہاں پہنچ چکے تھے۔ اتنی جلدی پہنچ گئے؟ زرنش نے سوال کیا۔ ہم جہاں رہتے ہیں وہ بھی اسی آئس لینڈ کا حصہ ہے، تبھی وہ جگہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ پورا آئس لینڈ ہی خوبصورت ہے، یہاں ہر ایک جگہ تمہیں بہت پسند آئے گی۔ آؤ، زرنش بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس لینڈ کی ہر جگہ کا اپنا نام ہے، جیسے ہم رہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، اسے کننت کہا جاتا ہے۔ وہ زرنش کے ساتھ چلتے چلتے اسے یہاں کے بارے میں بتا رہا تھا، جیسے زرنش بھی کافی غور سے سن رہی تھی۔ یہ سب کتنا خوبصورت ہے پارس، یہ شپس، یہ پانی اور یہاں کی بلڈنگ، یہ کافی خوبصورت ہیں۔
اور یہاں کتنی رونق ہے، اس جگہ کو پورا عربیہ کہتے ہیں۔ یہ جگہ رات کو زیادہ حسین لگتی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں رات ہونے والی ہے، تم خود دیکھ لینا۔ مجھے یہ بہت پسند آیا۔ پورٹو عربیہ اپنی رونق کی وجہ سے کافی مشہور ہے، یہاں تمہیں سب دوستانہ لوگ ملیں گے، اور یہاں کی خوبصورتی، یہاں کے کیفے اور ریسٹورنٹ ہیں، آؤ چلو کافی پیتے ہیں۔ یہاں سب عربی میں باتیں کر رہے تھے، پارس کافی کا آرڈر دے چکا تھا، اب وہ دونوں ہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ رات کا اندھیرا اچھا چھا رہا تھا، جیسے آسمان پر اندھیرا بکھر رہا تھا ویسے ہی یہ جگہ روشنی میں ڈوب رہی تھی۔ آپ نے سچ کہا تھا، یہ واقعی رات کی ایک دلکش جگہ ہے۔ اس جگہ میں رات کے وقت کافی چہل پہل رہتی ہے، کوئی تیز گانوں پر رقص کرتا دکھائی دیتا تو کوئی روڈ پر سائیکلنگ، کوئی ان جہازوں پہ کھڑے اپنا حسن کو فون پر قید کر رہا تھا تو کوئی برج پر بیٹھے اس حسین منظر سے لطف لیتا پایا جاتا۔ کوئی پھولوں کو ہاتھ میں لیے اپنے ہم سفر چن رہا ہے اور کوئی اپنے روٹھے ہم سفر کو منا رہا ہے۔ یہ بات میں نے سامنے بیٹھے شادی شدہ جوڑے کو دیکھ کر کہی۔ لڑکی ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ پکڑے بیٹھی ہے اور لڑکا گھٹنوں پر نیچے بیٹھا کان پکڑے۔ کتنا اچھا منظر ہے نا؟ زرنش ہر منظر کو چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد دونوں نے دیر تک اس جگہ پر وقت گزارا۔ رات کافی ہو چکی تھی، زرنش کافی حد تک تھک چکی تھی اور سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے پارس اسے گھر لے آیا۔ یہ پاگل لوگ سمجھتے ہیں ہم ان سے وفاداری نبھانے آئے ہیں، سب کے سب بیوقوف ہیں، ایک نمبر کے۔ موسیٰ اپنے بیگ سے کپڑے نکالتا فردین خان کے عقل پر ہنس رہا تھا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جتنے بیوقوف لگتے ہیں نا اتنے ہیں نہیں۔ امتیاز ہم پر نظر رکھے گا اور تم اپنا منہ جتنا ہو سکے بند ہی رکھنا۔ زاور اسے غصے سے سمجھا رہا تھا، وہ بھی سنجیدہ ہو کر ہاں میں سر ہلانے لگا۔ لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ موسیٰ نے سوال کیا۔ میں نے تمہاری ہر شرٹ پر ایک بٹن فٹ کیا ہے جو کہ اصل میں ایک کیمرہ ہے، بس تمہیں فردین کی ہر حرکت پر نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں سنبھل کر کام کروں گا، موسیٰ اس سے کہتا واش روم میں چلا گیا، جبکہ زاور لیپ ٹاپ پر فردین کے بارے میں ساری معلومات نکالنے لگا۔ فردین خان دبئی کا بہت بڑا اسمگلر تھا جو لڑکیوں کو پاکستان سے خرید کر رشیا میں بیچ دیتا تھا۔ اس نے یہ کام 10 سال پہلے شروع کیا تھا اور اب وہ دبئی میں اپنا ایک الگ نام بنا چکا تھا۔ زاور کا مقصد صرف ایک لڑکی کی رہائی نہیں بلکہ وہ ان تمام لڑکیوں کو فردین کی قید سے آزاد کروانا چاہتا تھا جو اپنے پیاروں سے دور تھیں۔ زرنش کے جانے کے بعد یہ گھر بہت خاموش ہو گیا، سب لوگ شام کے چائے کے وقت جمع تھے۔ جب جنید نے اپنے دکھ کا اظہار کیا، ہاں ہمیں بھی اپنی بچی کی بہت یاد آ رہی ہے، آغا جان نے بھی جنید کا ساتھ دیا۔ کچھ ہی دنوں کی بات ہے آغا جان، پھر تو اس نے اسی گھر میں آنا ہے۔ فاطمہ بیگم آغا جان کو چائے دیتے ہوئے بولی، بس میرے بچے جہاں بھی رہے خیر سے رہے۔ آؤ برخوردار، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ فردین خان اس وقت لاؤنج میں بیٹھا اپنی اگلی ڈیل کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ میرے لیے کوئی حکم خان؟ کبیر نے سر جھکا کر کہا، اب جو کہ تم ہمارے گینگ کا حصہ ہو تو تمہارا فرض ہے یہاں کے کام کرنے۔ آج شام تم دونوں کو دوحہ کے لیے نکلنا ہوگا، آگے تمہیں سب امتیاز سمجھا دے گا، اب تم دونوں جا سکتے ہو۔ ابھی وہ دونوں جانے ہی لگے تھے کہ جب فردین کی آواز آئی، عالم تم یہیں رکو گے؟ ضرور خان، آپ کا حکم سر۔ آنکھوں پر عالم نے غصے اور احترام کے ملے جلے تصورات کے ساتھ کہا، اور وہ دونوں کمرے میں آئے تو موسیٰ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ انسان خود کو سمجھتا ہے کیا ہے؟ حکم پر حکم سنائے جا رہا ہے، ہم اس کے باپ کے ملازم تو نہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے دوحہ میں کوئی کام ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے وہاں بھیج رہا ہے؟ زاور اپنا بیگ نکالتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ موسیٰ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دوحہ میں نہ تو کوئی ایسا کوئی گینگ ہے نہ ہی فردین کا کوئی آدمی۔ زاور سکون سے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا، تو وہ تمہیں اور امتیاز کو وہاں کیوں بھیج رہا ہے؟ موسیٰ بھی زاور کے قریب آ بیٹھا۔ تمہیں وکالت کی ڈگری کیسے مل گئی؟ زاور نے طنز کیا۔ موسیٰ نے آنکھیں چھوٹی کر کے زاور کو دیکھا۔ وہ ہم دونوں کو الگ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ہمارے آنے کا مقصد جان پائے، یہ دیکھ سکے کہ ہم کتنے مخلص ہیں اس کے ساتھ۔ زاور کی بات پر موسیٰ نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ اس پاگل کو لگتا ہے یہ ہم سب سے اگلوائے لے گا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں ایک بیوقوف کے ساتھ دوسرے کو چھوڑ کر جاؤں گا؟
زاور کہتا باتھ روم چلا گیا۔ موسیٰ کو جب تک بات سمجھ میں آئی وہ باتھ روم سے جا چکا تھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ موسیٰ نے بلند آواز میں کہا۔ وہی جو تمہیں اتنی دیر بعد سمجھ آیا بیوقوف، زاور نے بھی اسی انداز میں کہا۔ لعنت ہو تم پر، وہ پھر اونچی آواز میں بولا۔ قبول ہے، زاور نے پھر جواب دیا۔ موسیٰ آنکھیں گھماتا چپس کا پیکٹ اٹھا چکا تھا۔ پارس باہر چلیں، میں کافی بور ہو رہی ہوں۔ اتنی رات کو تمہیں باہر جانا ہے؟ پارس حیران ہوا۔ کوئی دیر نہیں ہوئی، میں نے بالکونی سے دیکھا ہے سامنے والا کیفے کھلا ہے اور لوگوں کی کافی چہل پہل ہے۔ ہاں کیونکہ وہ 24 گھنٹے کی سروس ہے۔ تو پھر چلو، زرنش مسکرائی۔ چلیں میڈم، یہ نوکر حاضر ہے، زرنش ہنسی۔ وہ دونوں کیفے میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے کہ جب پارس کی فون کی گھنٹی بجی۔ زرنش تم بیٹھو، میں ذرا یہ کال سن کر آتا ہوں۔ کہیں جانا مت، پارس اسے کہتا باہر کی طرف چلا گیا۔ پارس کے جاتے ہی زرنش ارد گرد کا ماحول کو دیکھنے لگی، جب اچانک اس کی نظر ایک لڑکے پر گئی جس کے بازو پر وہی مارخور کا ٹیٹو تھا۔ زرنش کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ لڑکا کسی آدمی سے بات کر رہا تھا جو عمر میں اس لڑکے سے بڑا لگ رہا تھا۔ زرنش اسی وقت اپنی جگہ سے اٹھی اور بنا کچھ سوچے سمجھے کیفے سے باہر آئی۔ اس کی نظر مستقل اسی لڑکے پر تھی کہ وہ بنا آس پاس دیکھے اپنے قدم آگے کو بڑھا رہی تھی۔ جب پارس نے آواز دی، کہاں جا رہی ہو؟ پارس نے یہاں وہاں نظریں گھما کر سوال کیا۔ اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا جہاں اب کوئی نہ تھا۔ کیا وہ زرنش تم ٹھیک ہو؟ پارس اب کی بار زرنش کو دیکھ کر پریشان ہوا۔ کچھ نہیں پارس، میں ٹھیک ہوں، بس گھر چلتے ہیں۔ زرنش نے بتانا مناسب نہ سمجھا۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس وہ کتا آ گیا تھا۔ اس نے جھوٹ بولنا مناسب سمجھا۔ پاگل، تم ایک کتے سے ڈر گئیں؟ وہ بہت بڑا تھا۔ اچھا نہ چلتے ہیں گھر؟ گھبراہٹ میں اس نے پارس کا بازو مضبوطی سے پکڑا۔ ہاں چلو۔ دور کھڑے شخص کو اس کی یہ حرکت ہرگز پسند نہ آئی۔ آگ برساتی نظروں سے زرنش کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جو پارس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ زرنش گھر پہنچتے ہی اندر کی طرف چلی گئی۔ وہ کمرے میں بیٹھی اب بھی اسی شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے اس کا؟ کون ہے یہ؟ میں تو اس کو جانتی بھی نہیں۔ وہ خوف کی وجہ سے بڑبڑا رہی تھی۔ خوف سے اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ روتے روتے وہیں بیڈ پر لیٹتی چلی گئی اور کچھ ہی دیر میں اسے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو پورا کمرہ روشنی سے گھرا تھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ رات کے وقت وہ روتے روتے ہی سو گئی، جس کی وجہ سے اب اس کے سر میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ وہ اپنا بھاری سر پکڑے باہر آئی جہاں انا کچن میں مصروف تھیں۔ اٹھ گئی میری بیٹی، زہیب شاہ نے پیچھے سے آواز دی۔ تایا ابو، آپ گھر پر ہیں، آفس نہیں گئے؟ ہاں، پارس نے رات تمہاری طبیعت کا بتایا پہلے وہ ہی رک رہا تھا مگر اسے یونیورسٹی سے کال آ گئی تو اسے جانا پڑا، مگر میں اپنی بیٹی کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ زہیب شاہ نے زرنش کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ لیکن میں ٹھیک ہوں تایا ابو، وہ مسکرائی۔ کہاں ٹھیک ہو؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو، آنکھیں کتنی سوجی ہوئی لگ رہی ہیں آپ کی۔ آؤ یہاں بیٹھو، آپ کے لیے اچھا سا ناشتہ بنا رہی ہوں۔ زہیب شاہ نے اسے پیار سے کرسی پر بٹھایا۔ تایا ابو، آپ کو کبھی تایا امی کی کمی محسوس نہیں ہوئی؟ نہ جانے اس نے وہ سوال اچانک کیوں کیا۔ بہت محسوس ہوتی ہے، اگر وہ آج ہوتی تو تم یوں بیمار نہ ہوتی۔ انہوں نے ہنسنے والے انداز میں کہا۔ یہ رہا میری بچی کا ناشتہ۔ اماں نے ٹرے سامنے رکھ دی۔ شکریہ اماں جان۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ تایا ابو، آپ نے کبھی شکایت نہیں کی اللہ سے کہ انہوں نے تایا امی کو اتنی جلدی کیوں لے لیا؟ وہ سوال کرتے ہوئے کوئی 5 سال کی بچی لگ رہی تھی جس پر زہیب شاہ کو انتہا کا پیار آیا۔ جب اللہ آپ سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے آپ کو چٹانوں کی مانند صبر دے دیتا ہے۔ ہاں مجھے دکھ تو ہوتا ہے، مگر میں اللہ سے نہ تو شکایت کر سکتا ہوں نہ ہی اس کی ذات سے مایوس ہو سکتا ہوں۔ وہ اسی کی شے تھی، اس نے مجھے دی تھی سو لے لی۔ زہیب شاہ کی باتیں زرنش کافی غور سے سن رہی تھی۔ کیا صبر کرنا اتنا آسان ہے تایا ابو؟ اس نے انڈے کا سلائس لیتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کی راہ میں کی گئی ہر چیز انسان کے نفس کے لیے مشکل ہوتی ہے، اور صبر کرنا انسان کے لیے اور زیادہ۔ انسان صبر سے جنت حاصل کرتا ہے
اور جنت کوئی عام تو نہیں؟ انہوں نے سلائس رکھتے ہوئے اپنی پوری توجہ زرنش کی طرف کی۔ پتہ ہے آغا جان کیا کہتے ہیں؟ اس نے بھی ناشتے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ کیا؟ وہ مسکرائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے صبر کرنا شروع کر دیا تو سمجھو تم نے اللہ سے رابطہ شروع کر لیا ہے۔ آغا جان بالکل ٹھیک کہتے ہیں، انہوں نے سیب کے سلائس کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ اپنی بات جاری کرنے ہی والی تھی کہ جب پیچھے سے پارس کی آواز آئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں آپ دونوں میں؟ کہیں میری برائی تو نہیں کی جا رہی؟ ہائے، ہم بھلا آپ کی برائی کیوں کرنے لگے؟ زرنش نے آنکھیں بڑی کیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ بخار کم ہوا؟ پارس نے زرنش کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ اب تو کافی بہتر ہوں، آج تو میں نے پورا لینڈ گھومنا ہے۔ نہیں بیٹا، آج نہیں، آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج آپ صرف ریسٹ کریں گے، تایا جان نے ہدایت دی۔ ہاں زرنش، آج میں معذرت کرتا ہوں، مجھے ایک اسائنمنٹ کے لیے دوست کی طرف جانا ہوگا۔ میں ہرگز نہیں جانا چاہتا، یہاں تک کہ میں نے تو یونیورسٹی سے کچھ دنوں کے لیے آف کر لیا، مگر اچانک ہی یہ کام نکل آیا، سوری۔ ارے کوئی بات نہیں، آپ جائیے، ہم کل چلے جائیں گے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پارس معذرت کرتا وہاں سے چلا گیا۔ تایا کو بھی ایک ضروری میٹنگ کے لیے جانا پڑا۔ اب گھر میں وہ اور انا رہ گئی تھیں اور زرنش کا ارادہ آج انا سے ڈھیروں باتیں کرنے کا تھا۔ انا، میں سوچ رہی ہوں کہ آج کیک بناؤں۔ ہاں ضرور، اگر تم بنانا چاہتی ہو تو ضرور بناؤ، اس کے لیے مجھے سامان بھی تو چاہیے ہوگا۔ میں ایسا کرتی ہوں، میں خود لے آتی ہوں۔ مگر بیٹا تم اکیلے کیسے جاؤ گی؟ میں چلتی ہوں نا ساتھ۔ نہیں انا، آپ بے وجہ نیچے جائیں گی، واپس آئیں گی، تھک جائیں گی۔ اور ویسے بھی پارس نے مجھے گروسری کی سٹور دکھایا تھا، میں لے آؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ جیسے تمہاری مرضی، خیال سے جانا۔ زرنش وہاں ہاں میں سر ہلاتی اندر چلی گئی اور کچھ ہی وقت میں تیار ہو کر باہر نکل آئی۔ انا سے اجازت لیتے ہی وہ باہر آ گئی۔ گروسری سٹور سے سارا سامان لینے کے بعد اب وہ ریال ہاتھوں میں پکڑے دیکھ رہی تھی۔ اسے یہاں کے پیسوں کی بالکل سمجھ نہیں تھی، مگر پارس نے اسے کچھ رقم احتیاط کے طور پر دی تھی جو آج اس کے کام آ رہی تھی۔ جیسے تیسے اس نے وہاں رقم ادا کی اور باہر کی طرف آ گئی۔ چلتے چلتے اس کی نظر سامنے بچے کے ہاتھوں میں پھولوں سے بنے تاج پر پڑی۔ اس کا دل کیا کہ وہ ایک بار ضرور پہنے۔ ہر رنگ کا پھول اس تاج پر مقید تھا۔ وہ چلتی اس بچے کے پاس جانے لگی جب اچانک لڑکھڑاتے ہوئے وہ زمین پر گری۔ ایک لڑکا اس کے ہاتھ سے پرس چھینتے بھاگنے لگا۔ چور چور چور! زرنش اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ خریدا ہوا سامان زمین پر گر پڑا تھا۔ وہ گھبراتی اٹھی اور اسی کے پیچھے بھاگ گئی۔ وہ لڑکا اپنی پوری قوت سے بھاگتے تنگ گلی کی طرف بڑھ گیا۔ زرنش بنا کچھ سوچے سمجھے اسی کے پیچھے اسی گلی میں آ گئی جو دیکھنے میں کسی گھر کی پچھلی گلی تھی جہاں کوڑے دان تھے۔ زرنش اس اندھیری گلی میں آ کر ہوش میں آئی جہاں آگے کا راستہ بند تھا۔ اس کا سانس پھولنے لگا، خوف سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ خود کو سنبھالتے آگے بڑھی۔ سامنے وہ لڑکا ہاتھ میں اس کا پرس پکڑے اسے غلیظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب کہاں بھاگو گی؟ زرنش خوف اور ناسمجھی کے ملے جلے تصورات لیے اسے دیکھنے لگی۔ تم بہت حسین ہو۔ وہ سینے پر بازو باندھے چہرے پر شیطانی بھری مسکراہٹ سجائے کھڑا اسے گھورنے لگا۔ زرنش کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی لمبی لمبی سانس کھینچنے لگی۔ اسے لگا اس کی روح اس وقت ہی پرواز کر جائے گی۔ دیکھو مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ ہے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ زرنش گڑ گڑانے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے کیسے نکلے۔ اسے تو یہاں کی زبان بھی نہیں آتی کہ سامنے والا اس کی بات سن کر سمجھ کر طرز بھی کھا لے۔ زرنش کی بے بسی اور رونا دیکھ کر اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے قریب بڑھتا۔ نہیں نہیں نہیں، آگے نہیں آنا خدا کے لیے۔ زرنش پیچھے دیوار کی طرف لگتی اس نے دعا کی زمین پھٹ جائے اور وہ اسی میں دفن ہو جائے، مگر نہ ہی زمین پھٹی نہ ہی دفن ہوئی۔ وہ مسلسل اپنے قدم زرنش کی طرف بڑھانے لگا۔ زرنش خوف سے زمین پر بیٹھتی گئی۔ وہ چلتا اس کے قریب آیا۔ اب تو زرنش کی آواز بھی اندر سے دم توڑ گئی تھی۔ وہ ہچکیوں سمیت رونے لگی اور سر گھٹنوں میں دے دیا۔ اسے اپنے گردن پر سخت ہاتھ محسوس ہوا اور اچانک ہاتھ ہٹ گیا۔
مردانہ چیخ اس کے سماع سے ٹکرائی۔ اس نے آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے وہی لڑکا زمین پر خون آلودہ پڑا تھا۔ وہ خوف سے لرزتی اٹھنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ وہ لڑکھڑاتی زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ جب اس نے خود کو کسی کے حصار میں پایا۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں کھولی۔ ہاں، یہ وہی آنکھیں تھیں جو اس نے پاکستان میں دیکھی تھیں۔ وہ تاب جو اسے محسوس ہوئی، کالی سیاہ گہری آنکھیں، ماتھے پہ کالے بال بکھرے ہیزل آنکھیں ان سیاہ آنکھوں سے ٹکرائی۔ چہرے پر ماسک پہننے کی وجہ سے زرنش اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ زرنش نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھا اور کالی آنکھیں بند ہوئیں۔ وہ اس کے ناخوش کو چھوتی اس کا ماسک پر رکی۔ کالی آنکھیں ایک دم کھلیں اور پھر ہیزل آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ ماسک پر مضبوطی سے ہاتھ رکھتی اسے نیچے کی طرف کرنے ہی لگی تھی جب اسے اپنے گردن پر چبھن محسوس ہوئی، اور دیکھتے دیکھتے سامنے کالی آنکھیں دھندلا گئیں اور سب اندھیرا ہو گیا۔ امتیاز، ہمیں یہاں آئے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں، اور نہ ہی تو تم مجھے کسی دوست سے ملوانے لے گئے ہو اور نہ ہی یہاں مجھے کوئی گینگ ملا۔ ارادہ کیا ہے تمہارا؟ کبیر شک کی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، وہ باس کی کال آئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں کے گینگ سے ان کی انبن ہو گئی ہے، تو اب ہمیں واپس جانا ہوگا۔ تم اپنا سامان سمیٹ لو، صبح ہی نکلیں گے۔ امتیاز کہتا ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ گدھا کبیر نے پیچھے سے دانت پیسے اور اپنا فون نکالا۔ ہاں جگر، بول کیسا ہے؟ آگے سے عالم کی آواز آئی۔ میں نے تجھ سے کہا تھا نا یہاں کوئی گینگ نہیں ہے ان بے وقوفوں کا۔ میں کل آ رہا ہوں۔ ہاں، مجھے بھی یہی علم ہو گیا تھا۔ اچھا سن، میرے ہاتھ ایک اور چیز لگی ہے، تم فوراً آ جاؤ۔ اب اس کا بینڈ بجانا ہی پڑے گا۔ ہاں یار، میں خود تھک گیا ہوں۔ بس اب یہ چیپٹر ختم کرتے ہیں۔ سامنے سے آتے امتیاز کو دیکھ کر کبیر نے کال کاٹ دی۔ وہ اسپتال کے وارڈ میں تھی۔ اس نے ہلکے سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ پارس کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ زرنش نے ہلکی سی اپنی گردن گھمائی۔ تایا جان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا تھا۔ وہ اب بھی نیند کے زیر اثر ہی تھی۔ تایا جان، وہ ہلکی آواز میں بڑبڑائی۔ جی تایا کی جان، ٹھیک ہو آپ؟ تایا فوراً سیدھے ہو کر بیٹھے۔ اس نے سر کو خم کیا اور پھر نیند میں چلی گئی۔ وقت گزرنے لگا، وہ ہوش میں آنے لگی۔ میں یہاں کیسے آئی پارس؟ تم روڈ پر بے ہوش پڑی تھیں، کسی عورت نے تمہیں یہاں اسپتال پہنچایا اور ہمیں کال کی۔ ہمارا نمبر تمہارے بیگ میں تھا اور نیچے میرا نام اور ایڈریس بھی۔ آپ کا نمبر اور ایڈریس؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور بات دہرائی۔ تمہیں ضرورت ہی کیا تھی کہ اکیلے نیچے جانے کی؟ زرنش، انا کے ساتھ چلی جاتی تم۔ وہ دکھ اور غصے کے ملے جلے تصورات لیے کہہ رہا تھا۔ پارس، مت ڈانٹو میری بچی کو، انا نے کہا مجھ سے تایا جان، مگر میں نے منع کیا تھا، یہ سوچ کے وہ تھک جائے گی۔ میں باہر آئی، سامان بھی خریدا، اور پھر ایک لڑکا میرا پرس چھین کے بھاگنے لگا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی اور پھر… وہ کہتے ہوئے رکی۔ سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ وہ کالی سیاہ آنکھیں، وہ جو پن… پھر کیا زرنش؟ پارس کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ پھر شاید میں وہیں گر گئی، بے ہوش ہو گئی اور یہاں تک آئی۔ اس نے منظر بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ بابا، آپ اس کا خیال رکھیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ ڈرپ اترتے ہی اسے ڈسچارج کر دیں گے۔ میں ڈسچارج پیپر سائن کر کے آتا ہوں۔ زرنش اوپر چھت کو گھورنے لگی۔ وہ کالی آنکھیں اب بھی اس کے سامنے تھیں۔ وہ گھر آئی تو اس کا جسم درد کی شدت سے ٹوٹ رہا تھا۔ صبح کا سارا منظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آتا اور پھر وہ خوف سے کانپنے لگتی۔ تایا جان اسے کمرے میں آرام کرنے کا کہتے خود اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پارس تب سے اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ شاید وہ ناراض تھا۔ اس نے آرام کرنے کے لیے آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ اس کے موبائل پر کسی غیر نمبر سے میسج آیا۔ گیٹ ویل سون زرنش۔ موبائل کی اسکرین پر ابھرتا یہ میسج زرنش کو اور خوفزدہ کر گیا۔ اس نے اپنا فون بند کیا اور بیڈ کی دوسری جانب پھینک دیا۔ کون ہے یہ؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ پہلے پاکستان اور اب قطر۔ وہ خوف سے اپنے بال نوچنے لگی۔ جب خود سے لڑتے تھک گئی تو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ رات کے وقت پارس کچھ دوائیاں لیے زرنش کے کمرے میں آیا۔ اب کیسی ہو؟ اس نے بنا دیکھے سوال کیا۔ ٹھیک ہوں۔ اس نے غور سے دیکھا۔ یہ میڈیسن وقت پر لیتی رہنا۔ وہ کہتا اٹھنے لگا۔ ناراض ہے مجھ سے؟ وہ رکا۔ نہیں، اس نے پھر بنا دیکھے جواب دیا۔ آئندہ خیال رکھوں گی پارس، یوں ناراض نہ ہو، اس نے اداس ہوتے ہوئے کہا، اور پارس واپس اس کے قریب آیا۔ میں ڈر گیا تھا زرنش،
جب مجھے پتہ چلا کہ تم اسپتال میں ہو میں ڈر گیا تھا، مجھے لگا کہ میں تمہیں کھو دوں گا۔ یہ کہتے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ آپ رو رہے ہیں؟ نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ آپ کا کارنامہ جو بہترین تھا، جو آپ نے سر انجام دیا ہے، آج اس نے طنز کیا۔ وہ ہنسی، یعنی آپ نے معاف نہیں کیا، دوستوں سے زیادہ ناراض نہیں رہتے۔ ہاں، اور میں تو تمہارا بہترین دوست ہوں نا، اس نے معصومیت سے کہا۔ اچھا، بس زیادہ باتیں ہو گئیں، ڈاکٹر نے تمہیں آرام کا کہا ہے، دوائی لے کر سو جاؤ۔ پارس وہاں سے اٹھ گیا، مگر اصل ناراضگی تو نیند کی زرنش سے تھی، جو اب آئے گی ہی نہیں۔ کبیر دبئی پہنچ چکا تھا اور باس سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ عالم اور کبیر جانتے تھے کہ فردین خان اور اس کے آدمی نظر رکھے ہوئے ہیں، تبھی وہ دونوں قدم ہر احتیاط سے اٹھاتے۔ تو کیا پتہ چلا تمہیں موسیٰ؟ رات کے وقت کمرے میں وہ دونوں اب آرام سے باتیں کر سکتے تھے۔ ان کے گینگ کی ایک اور لڑکی ہے رمشا، جو فردین خان کے لیے خاص کام کرتی ہے اور اسے باہر کی دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ وہ سب کام خود کو چھپا کر کرتی ہے۔ میں نے اسے تب دیکھا جب وہ فردین خان کو ملنے آئی۔ چہرے سے وہ کافی اداس تھی۔ فردین اسے دھمکا رہا تھا۔ خیر، اس کا کام ہے معصوم لڑکیوں سے دوستی کرنا اور انہیں فردین تک پہنچا دینا۔ یہاں تک کہ پاکستان میں امتیاز اور رمشا کے ساتھ تھے۔ میں نے رمشا کا نمبر امتیاز کے موبائل سے نکال لیا۔ اگر وہ ہمارے ہاتھ لگ گئی تو سمجھو فردین جیل میں، اور کل میں رمشا امتیاز سے ملنے والی ہے۔ وہ آپس میں یہ طے کرنے والے ہیں کہ کس طرح پشما کو ملیشیا بھیجنا ہے۔ یہ تو تم نے بہت بہترین کام کیا ہے موسیٰ، میں بھی تھک گیا ہوں۔ کبیر بن گئے۔ اب اس کہانی کا دی اینڈ کرتے ہیں۔ وہ بیزاریت سے بولا، کل ہمیں فردین سے پہلے اس جگہ پہنچنا ہوگا۔ کیا تم اس جگہ کے بارے میں جانتے ہو؟ ہاں، میں نے ساری انفارمیشن نکال لی ہے۔ اگر رمشا کورٹ میں گواہی دے تو فردین کبھی نہیں بچ سکتا، کیونکہ رمشا کے پاس فردین کے ہر غلط کام کی رپورٹ ہے، اور میں نے کمرے میں ہی ریکارڈ کر لیا ہے کہ وہ واقعی ایک خطرناک اسمگلر ہے۔ وہ دونوں ابھی کل کی بات کر رہے تھے کہ جب زاور کا موبائل بجا۔ سامنے والا شخص اس کا باپ تھا، یعنی عمران صاحب۔ جی بولیں، اس نے بغیر سلام کے اجنبیت سے کہا۔ سلام نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، انہوں نے سامنے سے کہا۔ بات کیا ہے؟ اس نے شفاق لہجے میں کہا۔ تم کیوں بھول جاتے ہو زاور کہ میں تمہارا باپ ہوں؟ یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو مجھ سے تم؟ آواز میں غصہ اور افسوس دونوں تھا۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ اس نے ایسے پوچھا جیسے پہلے والی بات اس کے کان تک نہ پہنچی ہو۔ عمران صاحب نے لمبی سانس ہوا کے سپرد کی اور پھر بولے، صدیق کے کیس کا کیا بنا؟ 2 دن میں ہم پاکستان پہنچیں گے پشما کے ساتھ، اس نے بولتے ہی کال کاٹ دی۔ عمران صاحب حیرت سے موبائل کو دیکھ رہے تھے۔ بھلا کوئی بیٹا اپنے باپ سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ نفرتیں انسان کو کھوکھلا کر جاتی ہیں، سر جھکا دیتی ہیں، اور یہی حال اس وقت عمران صاحب کا تھا۔ صبح کی سورج سے پورا دبئی روشن ہو چکا تھا، اور آج کا دن عالم اور کبیر کے لیے خاص بھی۔ دونوں ہی ولا سے یہ کہہ کر جلدی نکل گئے کہ آج انہیں پاکستان کے لیے روانہ ہونا ہے، جس کے لیے وہ کچھ خریداری کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں فردین خان اپنے آدمیوں کے ساتھ پشما کو لے کر پارٹی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ دونوں ایک اسٹریٹ پر کھڑے رمشا کا انتظار کر رہے تھے جب سامنے سے رمشا آتی نظر آئی۔ یہی ہے زاور؟ رمشا، موسیٰ نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ سامنے سے آتی، بلیک جینز پر بلیک شرٹ پہنے، آنکھوں پہ کالے رنگ کا گلاسز اور سر پر کیپ ڈالے، اس نے خود کو پوری طرح سے چھپایا ہوا تھا۔ تو زاور نے اسے غور سے دیکھا کہ تجھے کیسے پتہ یہ رمشا ہے؟ اس کا چہرہ تو بھی واضح نہیں ہے۔ زاور نے اسی لڑکی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، جو اب کافی شاپ پر کھڑے کسی آدمی سے بحث کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ، موسیٰ نے مختصر سے جواب دیا۔ ہاں؟ اس نے نا سمجھی سے موسیٰ کو دیکھا۔ میں نے رمشا کی تصویر دیکھی تھی امتیاز کے موبائل پر، وہاں بھی اس نے اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ وہ کسی پارٹی میں اچانک کھینچی گئی تصویر تھی۔ اس لڑکی کے ہاتھ کی ایک انگلی پوری طرح سیاہ رنگ کی تھی، جیسے کوئی پیدائش کا نشان ہو، اور اسی سیاہ رنگ پر سفید دل والا ٹیٹو، اور اس لڑکی کی انگلی بھی وہی ہے، اور حلیہ بھی، یعنی یہی رمشا ہے، اور یہ اس وقت اسی پارٹی میں جا رہی ہے جہاں فردین پشما کو بیچنے والا ہے۔ زاور کی نظر ابھی تک اسی آدمی پر تھی جو رمشا پر مسلسل چیخ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے رمشا کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ رمشا اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑواتی آگے بڑھ گئی۔ زاور اور موسیٰ بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ کچھ فاصلے پر رمشا ایک تنگ گلی کی طرف بڑھ گئی۔
جب اس کا موبائل بجا۔ میں پہنچ گئی ہوں جگہ پر، تم گاڑی بھیج دو۔ اس نے کان سے موبائل ہٹایا ہی تھا کہ اچانک ہی اس کی گردن پر کسی کا دباؤ محسوس ہوا اور خود کو اس سے آزاد کروانے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گردن پر چبھن ہوئی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ ایک اندھیرا زدہ کمرہ تھا جہاں چھت سے نیچے کی طرف لٹکتا پیلے رنگ کا بلب تھا جو یہاں موجود ایک دوسرے کو دیکھنے میں مدد کر رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ آنکھوں کو ٹپٹپاتی اٹھنے لگی۔ تم اس وقت جہنم میں ہو اور ہم تم سے حساب لینے والے شیطان، موسیٰ نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ موسیٰ؟ زاور کی ایک آواز پر اس کی چلتی زبان بند ہوئی۔ عالم کبیر، تم دونوں مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ اب مکمل آنکھیں کھول چکی تھی۔ اس بیوقوف کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ اور بہن ہم عالم کبیر نہیں ہیں، موسیٰ اور زاور ہیں۔ موسیٰ کی بات پر رمشا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اتنا بڑا دھوکہ آخر کیوں؟ میں جانتی تھی تم دونوں وہ نہیں ہو سکتے جو دکھتے ہو، مگر امتیاز، اس نے میری ایک نہ سنی۔ اچھا بس مجھے زیادہ بات کرنے والی لڑکیاں ہرگز پسند نہیں۔ زاور کی بات نے رمشا کو اور تیز دلایا۔ تم سمجھتے کیا ہو؟ اور تم مجھے چپ کرواؤ گے؟ فردین خان کا پتہ چلا نا تم دونوں نے تو اسے دھوکہ دیا ہے تو تم لوگ زندہ پاکستان نہیں جاؤ گے۔ پشما کہاں ہے رمشا؟ زاور نے رمشا کی بات کو سرے سے نظر انداز کیا۔ تم دونوں پشما کو کیسے جانتے ہو؟ اسے پھر حیرت ہوئی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے رمشا، میں نے پوچھا پشما کہاں ہے؟ اس نے اس بار بیزار ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے یوں بے ہوش کر کے یہاں رکھ کے حقیقت جان لو گے؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ ایک تو تم پر ترس کیا، ہم نے آرام سے بے ہوش کیا، اگر سر میں ڈنڈا مارتے تو یہاں نہیں سیدھا اسپتال یا قبر میں آنکھیں کھلتی۔ وہ موسیٰ تھا، وہ کہاں پیچھے رہتا اپنی زبان چلانے سے۔ سنا ہے پاکستان میں تمہاری ماں ہے جو کافی ضعیف ہو چکی ہے، ان کی خاطر بھی نہیں بتاؤ گی؟ زاور نے دو ٹوک الفاظ استعمال کیے۔ ماں؟ ایک اور جھٹکا موسیٰ اور رمشا دونوں کو۔ کہاں ہے میری ماں؟ تم دونوں نے ان کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ خوف سے اس کی چہرے پہ پسینے کی چھوٹی بوندیں ابھرنے لگیں۔ اپنی ماں کے لیے کیسے تم تڑپنے لگی نا؟ ان کا سوچا جن سے تم نے ان کی اولاد چھینی ہے۔ تم کچھ مت کرنا میری ماں کو، میں تمہاری مدد کروں گی، میں تیار ہوں، بس میری ماں سے دور رہو۔ وہ اب مکمل کپکپا رہی تھی۔ فردین خان کے خلاف سارے ثبوت چاہیے مجھے، اور پشما بھی۔ مجھے فردین خان جیل میں چاہیے رمشا۔ رمشا نے ڈرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ جو لڑکی کچھ لمحے پہلے آنکھوں میں خون آلودہ غصہ لیے بیٹھی تھی، اب انہیں آنکھوں میں خوف ڈر تھا۔ وہ تینوں اس وقت گرینڈ پارٹی میں موجود تھے۔ تینوں کی آنکھوں نے ایک ساتھ فردین خان کو تلاشنا شروع کیا۔ جس میں زیادہ دیر بھی نہیں لگی، وہ سامنے ہی ملیشیا کی پارٹی کے ساتھ ڈیل کرنے میں مصروف تھا۔ جاؤ پشما کو میرے پاس لے آؤ، اور یاد رکھنا کوئی بھی چالاکی کی تو اپنی ماں کو کھو دو گی۔ زاور نے اسے آگاہ کرتے موسیٰ کی طرف آ گیا کہ کہیں کوئی اس پر شک نہ کرے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی زاور، یہ پشما کو تو لے آئے گی، مگر فردین خان کو ہم پولیس کے حوالے کیسے کریں گے؟ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے اور نہ ہی فردین خان عام انسان ہے۔ یہاں تمہیں جتنے بھی کالے رنگ کے سوٹ میں لوگ نظر آ رہے ہیں، نہ جن کی شرٹ پر مارخور ہے، یہ سب پولیس ہے۔ زاور نے سامنے دیکھتے ہوئے ہی جواب دیا۔ موسیٰ نے چاروں طرف نظر گھمائی۔ اس ہر ایک فاصلے پر کالے رنگ میں ملبوس شخص نظر آیا۔ یہ تم نے کیسے کیا زاور؟ اس بار موسیٰ کی باری تھی حیران ہونے کی۔ جیسے تم نے رمشا کا پتہ لگایا ویسے ہی میں نے یہ کی، یہاں کی پولیس سے ہاتھ ملایا۔ زاور مسکرا دیا۔ ماننا پڑے گا تم واقعی موسیٰ کے ہی دوست ہو، کافی ذہین ہو تم۔ موسیٰ کی بات پر زاور فقط آنکھیں ہی گھماتا رہ گیا۔ رمشا خوف سے چلتی فردین خان کے ساتھ جا پہنچی۔ فردین خان رمشا کو دیکھتے ہی چہرے پر مسکراہٹ لے آیا۔ رمشا اس کے لیے خاص تھی۔ یوں سمجھو فردین خان کا کام ہی رمشا کی بدولت ہی۔ باس پشما کہاں ہے؟ اس نے خود کو نارمل محسوس کروایا۔ تمہیں پشما سے کیا کام ہے؟ خیر وہ اوپر کمرے میں ہے، 203 میں ہے، میں نے امتیاز کو باہر کھڑا کر دیا ہے، جاؤ تم۔ رمشا اپنے قدم اوپر کی جانب لے جانے لگی۔ اس کا موبائل اور زاور کے میسج سے جگمگایا۔ پشما کو لے کر میری بتائی ہوئی جگہ پر لے آنا، تم پاکستان میں ہمارے ساتھ جاؤ گی، اور فردین خان پولیس کے ساتھ، اور کوئی چالاکی مت کرنا رمشا۔ زاور اپنی بات ختم کر کے موبائل رکھ چکا تھا۔